الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ناظرین کرام، نیکیوں کے سلسلے میں، طاعت کے کاموں کے سلسلے میں، رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے مسئلے میں جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو فرائض و مستحبات پہ عمل پیرا ہیں، جب انہیں نیکیوں کا یہ موسم بہار ملتا ہے تو ان کے کاموں میں مزید تیزی پیدا ہو جاتی ہے، مزید وہ سبقت کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہر منٹ اور سیکنڈ سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے جملہ فیوز و برکات، جملہ مقاصد کو حاصل کر کے اگلے مہینوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پرجوش تو نظر آتے ہیں، جو اس مہینے کو لے کر کافی سیریس تو ہمیں دکھتے ہیں، تیاریاں بھی ہوتی ہیں، پلاننگ بھی ہوتی ہے، پورا شیڈول اور نظام بنا کے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ تو شروع میں پیش نظر آتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ مہینے کے خاتمے تک، دنوں کے گزرنے تک یہ بھی سست پڑتے پڑتے ایک وقت آتا مکمل سست ہو جاتے۔ لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے مہینے پنکچول ہیں، پورے مہینے الرٹ ہیں، تیار ہیں، لیکن مہینہ گزرنے کے بعد وہ پرانی روش پہ آ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح سمجھتے ہیں، عام مہینوں کے گزرنے کی طرح سے اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کو ہمارے اوپر پابندی کے ساتھ رکھا ہے، تسلسل کے ساتھ رکھا ہے، ہمیشگی کے ساتھ رکھا ہے، کامیاب مومنوں کی صفات قرآن بیان کرتا، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت برتتے ہیں، ہمیشگی برتتے ہیں۔ لہذا جب نمازیں ہمیشگی کے ساتھ ہیں، جنت و جہنم ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب خاتمے تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہتے تھے مسلمان رہیں، تو پھر ایسی صورت میں صرف رمضان کا مسلمان بن کے رہنا، رمضان کا تہجد گزار بن کے رہنا، رمضان کا صدقات و خیرات کرنے والا بن کے رہنا، رمضان کا مسجد کو آباد کرنے والے بن کے رہنا، یہ کہاں تک بات درست ہوگی؟ اس لیے تو مہینہ نہیں آیا تھا۔ مہینہ تو آیا تھا ہمیں غلطیوں سے راہ راست پہ لانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، آئندہ 11 مہینوں کے لیے ٹرینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر یہ بات اچھی طرح سے، خاص کر کے ہم ماہ رمضان کے خاتمے پر ہیں، ماہ رمضان کے شروعات سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا، ایک پلاننگ کے تحت چل رہے تھے، اب ہم 2-3 دن کے بعد ہم دوسرے مہینے میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی اے نبی عبادت کر یہاں تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اب یہ عبادت ماہ رمضان میں جو کچھ کیے ہیں کہ آپ نے عام دنوں میں جو فرائض پہ دلچسپی نہیں تھی، نوافل پہ رہی ہے، لہذا یہ پابندی اگلے دنوں میں رکھنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ فرائض، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جن بھی نیکیوں کے ساتھ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ان میں سب سے پسندیدہ عمل میرے نزدیک فرائض ہے۔ لہذا
فرائض کو اللہ نے پابندی کے ساتھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت پڑھیں کچھ وقت چھوڑ دیں نماز کی، ایسا نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہیں اس سال زکوٰۃ دیں گے اگلے سال نہ دیں، ایسا نہیں ہے کہ صاحب استطاعت ہیں اور اس سال روزہ رکھیں اگلے سال نہیں۔ پابندی تسلسل کے ساتھ، پورے روٹین کے ساتھ، خوشی ہو غمی ہو، سفر ہو حضر ہو، کچھ رخصتیں شرعی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو برتنا ہے، تسلسل کے ساتھ برتنا ہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یا بعض روایتوں میں ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کم کرے، مختصر کرے، لیکن اسے پابندی کے ساتھ کرے، اس پہ مداومت برتے، اسے ہمیشہ کرتا رہے، سرد و گرم، سفر و حضر، بیماری و صحت مندی، ہر حال میں رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد گزار تھے، کبھی بیماری کے سبب یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے، صحیح مسلم میں ہے کہ دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 کے بجائے 12 رکعت پڑھتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں من فاتہ شیء من ورده او قال من حزبه من اللیل فقرأه ما بین صلاة الفجر الى الظہر کأنما قرأه من لیل، اگر کوئی شخص رات میں کوئی وظیفہ پڑھتا تھا، کوئی قرآن کی 1 پارہ 2 پارہ معمول بنا کے رکھا تلاوت کا، کچھ بھی معمول رکھا ہے رات میں اپنا ورد وظیفہ، اگر نہیں پڑھ سکا رہ گیا تو دن میں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے رات میں پڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتی ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ انسان کر کے چھوڑ دے۔ چنانچہ مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس خاتون کی طرح سے نہ ہو جاؤ جس نے رسیوں کو بٹ کر کے پھر ایک ایک کر کے کھول دیا۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم فرائض سے کہیں زیادہ نوافل کے سلسلے میں پیش تھے، اور مہینہ گزرنے کے بعد نوافل تو دور کی بات ہے فرائض کے وعدے ہو گئے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کے وقت کہا یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال تو مسلمان ہونے کے بعد کوئی اپنا ایک پسندیدہ ایک مخصوص عمل بتا جو انجام دیتے ہو، کیونکہ میں نے تمہارے جوتے کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا پسندیدہ عمل تو نہیں کرتا، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ رات اور دن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ہے بخاری مسلم کی روایت ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کا معمول ہے، رات و دن ہمیشہ باوضو رہنا، یہ معمولی بات نہیں، اور وضو کے بعد نماز پڑھنا یہ انہوں نے معمول بنایا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے جنت میں ان کے جوتے کی آواز سننے۔ دوسرا عمل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، اور آپ آ کر کے میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک وظیفہ سکھایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ فسبح اللہ 33، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ علی رضی اللہ کہتے ہیں ما ترکتها بعد، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ہمیں سکھایا میں نے اس کے بعد کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی نے کہا ولا لیلۃ الصفین، جنگ صفین کی رات جب گھماسان کی جنگ جاری تھی اس رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ کہا ولا لیلۃ الصفین، ہاں اس رات بھی نہیں۔ تصور کریں بلا ناغہ مشکل ترین گھڑی میں بھی وہ اس وظیفے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اسے پتہ چلا
کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے عمل پر پابندی کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، یہ مسلسل روزہ رکھتے تھے بغیر ناگا۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر رکھنا ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اور اسی کو آپ نے صوم داؤدی کہا۔ یہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ جب بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح کمزور پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں لیتنی اقبل رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کرتا کہ آج مجھے جو پریشانی ہو رہی ہے نہ ہوتی۔ اسی طرح سے سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، جن کا نام رملہ ہے، ام المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، اپنے مرض الموت میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دن و رات میں 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 6 رکعت یہ ہو گئیں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، 6 4 10، اور 2 رکعت فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو دن و رات میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محل تیار ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ یہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت تک کبھی میں نے سنت مؤکدہ نہیں چھوڑا۔ ان سے روایت کرنے والے تابعی، تابعی سے روایت کرنے والے تابعی، تسلسل کے ساتھ 3 4 شاگردان ایک بار دیگرے بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اس وظیفے کو، اس سنت کو نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ اور سلف صالحین کے ہاں کس قدر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کا عمل تھا۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کو یہ رخصت دی ہے، جیسے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں یا اور بھی اس قسم کے لوگ، کہ 10 تاریخ کو یا 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن گزار کر کے 10 کی رات جب شروع ہو تو حاجی عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، عشاء کے وقت پہنچتے ہیں، مغرب اور عشاء یہاں پر جمع تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رات یہیں گزارتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مینا کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ معمول اور روٹین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں اور عمر رسیدہ لوگوں اور کمزور لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ آدھی رات گزار کر کے چلے جائیں۔ سودا بزرگ تھیں، ان کو اجازت تھی۔ سیدہ عائشہ اس وقت کم سن تھیں، تقریباً 17 سال 18 سال کی عمر تھی، وہ اس زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن جب بزرگ ہوئیں تو آ رہی ہیں، لیکن کیا کہتی ہیں کہ اے کاش کی میں نبی کی رخصت کو اختیار کر لیتی۔ یہ اس قسم کی کئی ساری نظیریں ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ صحابہ کرام و سلف صالحین اس چیز پر کس قدر قائم تھے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، دخل رجل الجنہ بمعصیہ ودخل رجل الجنہ بطاعہ، قیل وکیف ذلك یا سعید، قال عمل رجل معصیہ فما زال خائفا من اللہ من فعلها فادخله الله الجنہ بخوفه من اللہ، وعمل رجل طاعہ فما زال معجبا بها حتى احبط اللہ عمله فدخل النار۔ اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں پاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص جنت میں داخل ہوا گناہ کی وجہ سے، اور دوسرا شخص جنت میں داخل ہوا نیکی کی وجہ سے۔ کیسے؟ جنت میں گناہ کی وجہ سے کیسے داخل ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اور گناہ سے مسلسل خائف رہا، ڈرتا رہا، چنانچہ اس خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور دوسرا شخص جو نیکی کر کے جہنم میں داخل ہوا، وہ خود پسندی کا شکار ہوا، اترانے لگا، جیسا کہ آج ہم پاتے ہیں لوگوں کو، چنانچہ اس خود پسندی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص روئے زمین کے برابر خرچ کر دے تو پھر بھی وہ اپنے گناہوں کے سلسلے میں معمول نہیں ہوتا تھا، وہ اتراتا نہیں تھا، مسلسل نیکیاں کرتے رہتا تھا۔ اور اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں، جن کی خاطر بیعت رضوان ہوئی اور 1400 صحابہ کو جنت کی نوید ملی، اور اس بیعت رضوان کا ذکر سورہ فتح میں اللہ رب العزت کرتا ہے، ایک نہیں کئی دفعہ ان کو جنت کی بشارت و خوشخبری ملتی ہے، لیکن جب قبر پر جاتے ہیں تو اشک بار ہو جاتے ہیں، روتے ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
جو یہاں بچ گیا اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جنت کی نوید پانے کے باوجود رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل اپنے دن و رات کو عبادتوں میں آباد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نام سفیان بن عبداللہ الثقفی ہے، کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان ہونے کے بعد یا مجھے اسلام کے سلسلے میں کوئی ایسی بات بتلا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیں، کوئی ایسا کام بتلا دیں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں آپ کے بعد اس کے سلسلے میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لایا، پھر اسی پر جم جاؤ، اسی پہ استقامت اختیار کرو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، نوافل اور مستحبات پر پابندی کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، اسی پر جمے رہو مرتے دم تک۔ اگر جمے رہے تو پھر ایسی صورت میں تم کامیاب و کامرا رہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا متی الراحہ، راحت کب ہے، چین و سکون کب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا عند وضع اول قدم فی الجنہ، جنت میں پہلا قدم رکھنے کے وقت۔ ظاہر ہے انسان دنیا میں ہے تو راحت نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہوا، قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، میدان محشر کی منزل ہے، مختلف قسم کے سوالات و جوابات کا مرحلہ ہے، پل صراط سے گزرنے کا مسئلہ ہے، مختلف قسم کے لوگوں کا مناظرہ و مشاہدہ ہے۔ لہذا حقیقی راحت اس وقت ہے جب انسان تمام مرحلوں سے پار ہو کر کے جنت میں داخل ہو۔ لہذا ایک انسان کو خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے، اپنے گناہوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیکیوں کے سلسلے میں رب سے امید لگانا چاہیے۔ آئیے ناظرین کرام، مداومت اور پابندی برتنے کے کیا فوائد ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر نیکیوں پر پابندی برتتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور ایسے ہی پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جس نے توبہ کیا، بلکہ یہ کہا توبہ جن کی صفت ہے، جن کی عادت ہے، اور صیغہ جو استعمال کیا تواب کا، یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والے۔ حدیث قدسی میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہتے ہیں عاد لی ولیا، میرے کسی محبوب بندے سے، دوست سے، ولی سے دشمنی مول لی، یہ اللہ رب العزت فرما رہا حدیث قدسی میں، تو ایسی صورت میں میں نے اسے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جو صحابہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو ائمہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، محض دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر ایسوں سے اگر کسی نے دشمنی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ آگے کیا فرمایا کہ بندہ برابر فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے زیادہ میرے نگاہ میں کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے چھوتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے میں نوازتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، برائیاں اس کی اعضاء و جوارح سے دور ہو جاتی ہیں، مکمل و طاعت کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص رب کا محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان مشکلات سے نجات پائے گا۔ کیسے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دفعہ عبداللہ بن عباس سوار تھے. آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنا معاون و مددگار پاؤ گے. خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں پریشانی میں یاد کرے گا. لہذا نیکیوں پر پابندی برتنا مشکلات میں رب العالمین کی جانب سے مدد کا ایک طرح سے سبب ہے. اسی طرح سے عبادتوں میں مشغول رہنے والا بندہ فواحش و منکرات سے باز رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز انسان کو فواحش و منکرات سے دور رکھتی. پتہ یہ چلا کہ نمازوں کی پابندی سے انسان اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح سے پابندی برتنے سے عبادتوں میں انسان کے گناہ مٹتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ بتلاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہے، 5 دفعہ غسل کرتا ہے، کوئی میل کچیل بچے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی حال 5 وقتہ نمازوں کا ہے، ان کی ادائیگی سے انسانوں کے گناہ مٹتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 دفعہ کہتا ہے حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے سمندر کی جھاگ کے برابر اگر ہوں تو گناہ مٹ جائیں گے. ایسے ہی عبادتوں کی وجہ سے مسلسل عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اسے بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی. اسی طرح سے مسلسل عبادت انسان کو نفاق اور جہنم سے آزاد کرتا ہے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 دن تک با جماعت مسلسل نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، تو ایسی صورت میں اسے 2 براتیں حاصل ہو جاتی ہیں جہنم سے اور اسی طرح سے نفاق سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو جس طرح سے صحت مندی کے موقع پہ وہ کام کرتا تھا، محض نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بیماری کے عالم میں بھی فائدہ پہنچائے گا. اسی طرح سے وہ آیت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر سے جم گئے، تو ایسے لوگوں پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ، اپنے انجام کے سلسلے میں غمزدہ نہ ہو، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. دنیا میں ہم تمہارے معاون ہیں، آخرت میں بھی تمہارے معاون ہیں. کچھ اسباب ہیں جن سے انسان مداومت برت سکتا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ پختہ ارادہ ہو کہ کوئی بھی حالت ہو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. دوسرا انسان میانہ روی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال اتنے انجام دو جس کی طاقت ہے، اللہ اس وقت تک نہیں تھکے گا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. تو اس لیے درمیانی راستہ اختیار کرنی چاہیے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ تم فلاں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو رات میں قیام کرتا تھا اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا. ناظرین کرام، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو عبادت ہماری زندگی میں ہمیشہ ہونی چاہیے. رمضان میں تراویح ہے تو یہاں پر بھی ہم پڑھیں، جو کام کرتے تھے بعد میں کریں. ناظرین کرام وقت ختم ہوا، اجازت دیں، پھر انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ ملیں.